آنکھوں کا ڈاٹ، کانوں کا ڈاٹ، دلوں کا غلاف اور پردہ بن جاتا ہے. ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا. کتنا تکبر تھا ابو جہل کو. اس کا تکبر اس کی موت کے وقت تک نہیں گیا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میدان بدر میں جب حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ دو چھوٹے بیٹے حضرت معوذ اور معاذ کی کوشش سے ابو جہل میدان جنگ میں بسمل زخمی حالت میں لیٹا تڑپ رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار اٹھائی تھی کہ اس کی گردن اڑا دے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا، اس کی زبان پر پہلے ہی تھا، کسی بڑے کسی عالی شان جنگجو کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے میری اتنی ذلت ہوئی کہ چرواہے کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. چرواہوں کے دو چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. میری اتنی ذلت ہوئی. کسی کڑیل جنگجو کے ہاتھوں تو مارا جاتا کم از کم. یہ اس پر ہی بڑا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تلوار سونتی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ دیکھو جب میرا گلا کاٹو گے تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں گے تو کہیں گے سردار قریش کی گردن بڑی لمبی تھی. مرتے دم تک تکبر نہیں نکلا تھا. انجام کیا تھا؟ انکار حق سے محروم رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن خود سن چکا تھا. یہ بدبخت ان پڑھ نہیں تھا، جاہل نہیں تھا. ارے بدوؤں میں سے کچھ کو ایمان مل گیا، ان پڑھوں کو ایمان کی توفیق مل گئی، یہ محروم رہ گیا. مدینہ مکہ کے اندر بہت تھوڑے لوگ پڑھے لکھے لٹریٹ تھے. ابو جہل واز ون آف them, one of the few educated people of Makkah, but despite that ایمان سے محروم رہا تھا. تکبر بڑا تھا، سرداری کا، شاید اپنے علم کا، پتہ نہیں کس چیز کا گھمنڈ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے قرآن کی تلاوت سنی تھی. بارہا میں آپ کو یہ بات تکبر کی نفی کے حوالے سے بات سمجھاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو رودات سنانے کے بعد جب باہر نکلے تھے تو سب سے پہلے کس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں اور آپ معراج کے سفر کی رودات سنتے ہیں، غائبانہ سنتے اور حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس بدبخت نے آپ کی زبان مبارک میں سے مکہ کی بستی میں سے پہلا مرد تھا جس نے آپ کی زبان سے یہ رودات سنی تھی، ایمان نہیں ملا تھا. یہ تکبر تھا. یہ ہے تکبر کا انجام. ایمان سے روک دیتا ہے، خدایت سے روک دیتا ہے، اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے نکال دیتا ہے، اور یہ تکبر بدترین انجام سے دوچار کرتا ہے. پورے قصص الانبیاء دیکھ لیجئے، پھر دہرا لیجئے. ابلیس، فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل، اہل کتاب، سب اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اتنے برے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے. ہدایت سے محروم رہے، اللہ کی محبت سے محروم رہے، اللہ کے قرب سے محروم رہے. سب کچھ ہونے کے باوجود محروم ترین لوگ ہو گئے.